اگر ایک آدمی کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مشکل سے بندوبست کر سکتا ہے، بلکہ مسلسل اسی کے لیے مقروض بھی ہوتا جا رہا ہو، تو کیا وہ اپنے بوڑھے والدین کو بھی ہر صورت میں خرچہ اور مال فراہم کرے؟ نہ کر سکے تو کیا نافرمان ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ترجیحات تو ہم شاید نہیں جانتے۔ آپ اس وقت تک ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھا سکتے خود جبکہ آپ کے والدین نہ کھا چکا ہوں۔ آپ کسی مکان کی چھت کے تلے رہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کا انتظام نہ ہو۔ آپ 1 انچ کپڑا اپنے جسم پہ نہیں ڈال سکتے، نہیں پہن سکتے جب تک کہ ان کے پہناوے کا انتظام نہ ہو گیا۔ میں نے اسی لیے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا تھا کہ سوال درست کریں۔ آپ یوں کہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ والدین کو کھلانے پلانے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا، بچوں کا کیا کریں، اپنا کیا کریں؟ یہ تو سوال بنتا ہے۔ آپ نے سوال ہی الٹ کیا ہے تو اس کا جواب ہم کیا دیں؟ آپ پہلے خود کھا پی کے بیٹھ گئے، بچوں کا پیٹ بھر لیا آپ نے، اور والدین کے بارے میں اب آپ نے سوچنا شروع کیا ہے۔ آپ کی تو سوچ غلط ہے۔ آپ نے بخاری کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ غار میں گئے، بارش ہو رہی تھی، غار میں چھپ گئے، اوپر سے پتھر لڑھک کے آ گیا، غار بند ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال یاد کرو، اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے بخشش طلب کرو۔ تو 2 آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ تیسرے کا جو تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں کبھی بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر نہ خود کھاتا تھا نہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آنے میں مجھے دیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے، اور میں دودھ کے 2 گلاس لے کے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو انہیں پلاؤں گا۔ بچے میرے قدموں میں رو رو کے وہیں قدموں پہ زمین پہ سو گئے۔ میں نے نہ خود کچھ کھایا پیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا پلایا، نہ بیوی کو، اور ساری رات میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جس وقت یہ جاگیں گے تو صبح کے قریب جب ان کی جاگ ہوئی تو میں نے وہ دودھ ان کو پلایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے خود کھایا پیا۔ پھر اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ آج یہ مشکل حل فرما دے، یہ پتھر دور فرما دے، اور پتھر ہٹ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ حقوق نفس پہ فائق ہیں، وہ بیوی کے حقوق پہ فائق ہیں، وہ بچوں کے حقوق پہ فائق ہیں۔ تو جب تک کہ ہم ان کا انتظام پہلے نہ کر لیں، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرنا جائز نہیں۔ اور اگر پہلے ان کا انتظام کر لیں گے تو اپنا انتظام آسانی سے ہو جائے گا۔